وأصحابه وأزواجه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقص صاحب کامل عالم معزز محتشم اساتذہ اکرام مشائخ کرام طلباء احتشام جملہ حاضرین سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے فارغ التحصیل تمام طلباء مختلف درجات سے ان کو ان کے والدین کو ان کے اساتذہ کو جامعہ بوسو کے پرنسپل صاحب کو جامعہ کے تمام اساتذہ اور اس ادارے کے تمام معاونین کو تحریر سے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی اس اجتماعی کامش کو قبول بھی فرمائے اور جیسے حضرت کے اللہ استاد کی رہتی مفتی صدیق ازماوی صاحب نے آپ کی توجہ دلائی علم کے جس درجے پر آپ پہنچے ہیں اسے کبھی بھی اپنے علم کا منتہا تصور نہ کریں بلکہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر سیکھنے کا، مطالعہ کا، ریسرچ کا جو سفر ہے وہ رکنے نہ پائے بلکہ اس میں ہر آنے والے دنوں میں اضافے سے متمنی رہنے اور اگلے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آج کل چونکہ ڈگری اوارڈنگ کا دور ہے اور ان ڈگریز کے ذریعے اس کے علمی لیول کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے اور اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ اس کا علمی لیول ان کاغذ کے درسوں کی روشنی میں کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کے علم کی شہادت کو بن جاتی ہے، علم کے اس درجے کے لیے گواہی کو دے دیتی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ نوکری کے اصول کی پرچم تو بن جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں علم اور اس کی برکتیں اور ان برکتوں کے سائے میں جو اللہ رب العزت کے عرفان کا سفر ہے اس کے تقاضے میں کچھ اور ہے اور اس کی منازل میں کچھ اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم بصورت دعا اللہ رب العزت نے خود حکم فرمایا ہے کل رب زدنی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہے اور ہر نعمت در امکان برو تمام اللہ نے ہر نعمت نبی پاک علیہ السلام پر مکمل فرما دی اور اپنے کمال اور انتہا پر عطا فرمائی ہے، لیکن وہ ساری نعمتوں میں علم ایک ایسے دولت ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم فرما رہا ہے کہ محبوب سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، سارے خزانوں کو تجھے مالک کر دیا ہے، لیکن جس چیز میں اضافے کو تم نے مجھ سے مانگتے رہ رہا ہے وہ علم ہے رب سے، جس سے یہ برکت کرتی ہے کہ کبھی بھی اس
کا اینڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشاہدات اور تجربات کی دنیا میں اکابرین موجود ہیں۔ ہر آنے والا دن، ہر گزرنے والی رات آپ کے علم میں کسی نہ کسی حوالے سے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ انہیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ارتقاء کا سبب اور عزت میں اضافے کا سبب جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جاری و ساری ہے اور یہ کبھی رکنے نہ پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک علم کی معروف دنیا ہے، کتابوں کی دنیا ہے، مطالعہ کی دنیا ہے، ریسرچ کی دنیا ہے، جس سے ہر اسٹوڈنٹ، ہر اسٹوڈنٹ ایک خاص لیول تک گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھا جاتا ہے اور اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ طلباء کے لیے جس قوم سے آپ کا واسطہ ہے، جس قوم کو، جس مسلک کو اور جن نظریات کے حاملین کو آپ نے فیس کرنا ہے، ان کا جو علمی لیول ہے، ان کی جو ترجیحات ہیں، ان کے جو کانسیپٹس ہیں یا ان کی جو تصورات ہیں علم کے بارے میں، علماء کے بارے میں اور دینی لوگوں کے بارے میں، وہ عمومی طور پر بہت اچھے ہیں۔ اس وقت بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا سے میں اگر کہوں کہ ٹریلینز ڈالر جو ہیں وہ اس بات میں خرچ کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا جو کنیکشن ہے، جو پبلک کا کنیکشن ہے، وہ ان کے اکابرین سے، ان کے علماء سے اور ان کے جو قائدین مذہبی ہیں ان کے ساتھ کسی طرح اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو کسی طرح ڈسکنیکٹ کیا جائے۔ پڑھتے ہوئے انسان مدرسے کی زندگی میں رہتے ہوئے جو اسٹوڈنٹ رہتا ہے وہ ایک تصورات کی اور خوش نمائی کی اور خوش فہمیوں کی ایک الگ دنیا میں بستا ہے، لیکن جب وہ اپنی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت استقامت کو اختیار کرنا، اس وقت اپنے نظریات اور اپنے افکار میں تسلط کا اختیار کرنا اور حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، بڑے تدبر اور بڑے حوصلے کے ساتھ مسائل اور لوگوں کی غلط باتوں کو فیس کرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا، یہی ایک طالب علم کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ علم دین کا یہ خصوصی امتیاز ہے طلباء کا، اس کا حاصل اس کو قدر کبھی بندوں سے طلب نہیں کرتا، اور جو اس معاملے میں بندوں سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے اسے کبھی بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کام پر اپنے رب سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے، جو خدمت دین پر اپنے مالک سے اجر کا طلبگار ہوتا ہے اور اپنا دھیان اور توجہ اپنے مالک اور رب کی رضا کی طرف رکھتا ہے، اس کا قلبی اطمینان بھی دیدنی ہوتا ہے اور اس کی استقامت بھی دوسروں کے لیے قابل کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ اور آپ اور ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے حضرت مجاہدین حضرت اللہ استاد گرامی حضرت خاتون سید سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے چونکہ سرکاری طور پر بہت ساری ایسی جگہوں پہ رسائی ممکن ہوتی ہے جہاں عام بڑی دلچسپ بات میں آپ کو شیئر کر رہے ہیں، یہ ہے
میرے اور آپ کے اکابرین نے کبھی ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہیں کیا. میں تو ایسا کرتا ہوں. میرے اور آپ کے اکابرین اور بزرگ جن کو ہم نے پڑھا، جن کو ہم نے سنا اور آنکھوں سے دیکھا، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین ملت الدین خواجہ محمد بن سالم رحمۃ اللہ علیہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت شاہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مصطفیٰ صاحب عزیز، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد الطیب مصعب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر المجاہدین، ڈھیروں نام ہیں جو میرے اور آپ کے مسلک کے ترجمان، امام اور مقتدا ہیں. ہمیں کسی دوسرے نظریے والوں کے سامنے اپنے کسی عمل کے ذریعے ہمارے اکابرین نے ہماری نظروں کو جھکنے نہیں دیا ہے. اقوام عالم میں اور دیگر مسالک نے ہمارے سب کو فخر کے ساتھ گزر کیا ہے. یہ جو چیز ہے یہ بھی ان امانات میں سے ہے جو نسل در نسل آگے منتقل ہونے والی ہیں. آپ اس بات پر کوشش کریں، ہم اس بات پر بھی فوکس کریں کہ جیسے ہمارے بڑوں نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنے دیا، ہم اپنے بات والوں کا ساتھ نہ چھوڑیں. یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الفوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے تم نے ہم کو نہیں دیکھا ہے. یہ میرے مخاطبین طلباء ہیں، اساتذہ کو ہم نے سیکھا ہے. وہ فرماتے تھے جن کو ہم نے دیکھا ہے انہیں تم نے نہیں دیکھا. اور یاد رکھنا تمہیں ہم جیسا بھی دیکھنے کے لیے یہ میں نے اشارہ اس طرف کیا ہے. آج جو آپ کے میرے اکابرین ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کی علم کی خدمات کی فضل کی ان کو ریکگنائز کریں، اس کا اعتراف کریں اور اپنے اساتذہ، اپنے جامعہ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، جن کے نام اور جن کی نسبت اس برکت سے آپ کو آج ایک درجہ طے کرنے کا موقع ملا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ اپنی عزت اور اپنی شہرت اور اپنی کامیابیوں کے قدم کو آگے بڑھائیں گے اور طے کرتے چلے جائیں گے، اس مرکز کو، ان اساتذہ کو اور ان اپنے مسلمین کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیں اور ان کے ساتھ اپنی نسبت کی تجدید کرتے رہا. کم از کم جامعہ کا سالانہ جلسہ ہر طالب علم اپنے اوپر فرض کرے کہ میں نے ہر صورت اس حاصل کرنا ہے. اپنے اساتذہ اور ناظرین کو اپنی یاد رکھیں کہ جن کی محنت ہے، جن کی کاوش ہے. آپ کسی بھی جامعہ کی اگر تعلیم کرتے تھے، جامعہ نظامیہ ہو، جامعہ رسولیہ ہو، دارالمحمدیہ ہو، سیاہ ہو، جامعہ ہو، کسی بھی ادارے کی تعلیم، کسی بھی زمانے میں ادارہ آسانی سے نہیں بنا ہے، کسی بھی دور میں. تو جن بزرگوں نے اس کو بنایا ہے ان کے ساتھ محبت اور وفا کا کام ہے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ اسے کوشش کریں. اور آخری بات اور میں عرض کروں کہ ہمارے گاؤں کے افسر ہیں ان کی ہے کہ انتقالی اور جنازے میں جانا محبت کے بہن ہیں اور اس ساتھ سننے کا مطلب نہیں رہتا اور میں میری ساتھ سمجھتا ہے اور معلوم بھی چاہتا ہوں کہ جنازے میں شروع. آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، جب تک طالب علم ہوتا ہے نا، طالب علم اپنے اس فارمر اپنے اس سفر کو جاری رکھے ہوتا ہے، وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ میرے اساتذہ میرے اوپر کرم فرمائیں، اپنے اکابر کی سرپرستی کا متمنی ہوتا ہے. اور جب کسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو ناز کر کے بتاتا ہے میرے استادوں کو کھانے میں جائے کہ میرے بھائی میرے استادوں نے مجھے یہ فرمایا تھا، میرا یہ اتہاس ہے، میری یہ شان ہے، مجھے میرے استاد گرامی نے اس لقب سے نوازا تھا، اس طرح میری حوصلہ افزائی فرمائی تھی. تو جب آپ کسی بڑے فرصت کو پہنچ جائیں تو اس اصحاب نوازی کے سلسلے کو
جذبوں کو جمع رکھیں، ہمت رکھیں، حکومت اور اوقاف ایکٹ کے ذریعے غیر ملکی ایجنڈے کو نبھانے کے لیے جتنا مرضی کر لیں، مدارس و مساجد کی حریت اور آزادی کو سرد کرنے کے لیے جتنے بھی اقدام اٹھائیں، آپ اپنی حریت، اپنی آزادی اور آزادی کی فکر میں جو میران منبر کی آزادی ہے اس کے وارث آپ خود بنیں، ہم خود ہیں اس کے وارث، اور کوشش رکھیں کہ اس شمع کی رو کبھی بھی وہاں نہ پلٹنے پائے، اس کی عزت، کبھی اس کی حرارت کم نہ ہو، اور دعاؤں کے ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت اسے تازہ رکھیے، خون دل دے کے نکھاریں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے